محبت کریے. محبت یہی محبت حقیقی ہے. اس محبت میں کبھی یاد رکھیے گا دنیا کی ہر محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے مگر اس کی محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی. دنیا کی ساری محبتیں ایک طرفہ ہو سکتی ہے مگر اس کی محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی. بندے کا ارادہ ہونا کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں وہ اسے اسی وقت محب بناتا ہے اور خود محبوب بنتا ہے. وہ دلوں کی نیت جاننے والا ہے. وہ ترنت تیرا ارادہ ہوا اس نے نواز دیا. ارے وہ نوازنے والا ہے. تو ارادہ تو کر. وہ اپنے قریب کرنے والا ہے. تو ارادہ تو کر. ارے تو نے زندگی میں کبھی تجھے سجدوں کی توفیق نہیں ہوئی. اگر تو اپنی رب کی بارگاہ میں جھک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا یاد کرے گا تو وہ تیرا کریم رب ہے. وہ تیرا بڑا کریم رب ہے. وہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے قریب آیا ہے. وہ اس کے اپنے قریب لے گا اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ایسا میرا کریم رب ہے. وہ ایسا کریم رب ہے. محبت کرو اپنے رب سے. محبت کرو. محبت جو ہے اللہ رب العزت سے کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے. جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ جنید بغدادی بتا دیجئے کہ محبت کیا ہے. جنید بغدادی نے کہا کہ محبت یہ ہے کہ کوئی جب محب اپنے محبوب سے محبت کرے تو اس قدر محبت کرے اس قدر محبت کرے کہ اپنے ہونے کا لباس اتار دے. اپنے ہونے کا لباس اتار دے. اپنے ہونے کی نفی کر دے اور اپنے سارے رنگ اپنے سارے اخلاق اپنے سارے خلق سب کے سب ترک کر دے اور سارے رنگ سارے اخلاق اپنے محبوب کے اپنے اندر لے آئے. وہ محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت جب کمال پہ پہنچتی ہے یہ محبت جب کمال پہ پہنچتی ہے عروج پہ پہنچتی ہے. یہ محبت جب عروج پہ پہنچ جاتی ہے بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں جب عروج پہ پہنچتی ہے تو فرماتی ہے یہ محبت جب من اور تو کا جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور تو ہی تو سب جگہ ہو جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ جب وہ من اور تو کی ختم کر دیتا ہے من اور تو ختم کر دیتا ہے. توجہ چاہوں گا قاری صاحب. من اور تو ختم کر دیتا ہے تو بندہ جب اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے رب سے بات کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے یا انا. فرماتا ہے یا انا اے میں. یہ منصور حلاج کا قول ہے. فرماتا ہے یا انا اے میں. اور جب خود سے بات کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے تو. خود سے بات کرنی ہے تو فرماتا ہے اے تو. اور جب اس سے بات کرنی ہے تو فرماتا ہے اے میں. یہ وہ مقام ہے جب سب کچھ ختم کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے بس یار ہی یار رہ جاتا ہے. کچھ نہیں سوچتا وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے. نظام الدین اولیاء نے محبوب الہی نے فرید الدین گنج شکر کی جب محفل میں گئے تھے نا تو وہاں ایک اشعار میں فرید الدین گنج شکر پڑھ رہے تھے کہ تیرے ہی عشق نے لاکھوں دلوں کو جلا کے کباب کر ڈالا ہے. تیرے ہی عشق نے لاکھوں دلوں کو جلا کے کباب کر ڈالا ہے. تیرے ہی عشق نے لوگوں کو ویران صحراؤں میں بھیج دیا ہے. اور پھر غریب نواز نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو عشق جو ہے عشق الہی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہے. عشق الہی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ شے ہوتی ہے اور یہ اسی کو ملتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. اسی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کیجئے. کون کرائے گا کون بتائے گا کون سمجھائے گا کہاں سے پتا چلے گا. یہ سارے دواخانے جو 4 آپ کو میں نے بتایا ہے 4 دواخانے بتایا قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ یہی وہ دواخانے ہیں جہاں اس کا علاج کیا جاتا ہے اور محب کو محبوب سے ملا دیا جاتا ہے. محب کو محبوب سے ملا دیا جاتا ہے. عاشق بنیے رب کریم کے عاشق بنیے. اپنے آپ کو پہچانیے اپنے آپ کو سمجھیے. مجھ سے بھی پہلے کل رات کو حضرت نے بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. بہت سی باتیں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں یہ صوفیہ.
بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں یہ صوفیہ. کل حضرت قاری عثمان حیدر صاحب بیان کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث. ایک علم ایسا ہے جس کو میں بتا سکتا ہوں اور ایک علم ایسا ہے جو میں بیان کر دوں تو تم تلوار سے میری گردن کاٹ دو. یہ اولیاؤں کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ یہاں زبان خاموش رکھیے, جو ملے لے لیجئے, کیونکہ یہ وہ بھی راز فاش کر دیتے ہیں جسے بتانے کا حکم نہیں ہوتا ہے. یہ رازدار لوگ ہیں, یہ راز الہی رموز معرفت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ساگر کا ساگر پی کے بیٹھے ہوتے ہیں, دریا کا دریا پی کے بیٹھے ہوتے ہیں, مگر خبر نہیں ہونے دیتے. مگر موج میں جب آتے ہیں تو خود بھی پیتے ہیں اور جتنے پینے والے بیٹھے ہیں سب کو سیراب کر دیا کرتے ہیں, سب کو لٹا دیا کرتے ہیں. میرا سلسلہ چشت ایسا سلسلہ ہے جو اپنے مریدوں کو جامع معرفت سے سیراب کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان یاسینی, نعرہ تکبیر. ضرورت محسوس ہوتی ہے, یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں سننے میں بڑی ہلکی محسوس ہوتی ہے, مگر جب عشق کی راہ میں آؤ گے, محبت کی راہ میں چلو گے اور چلنے کے لیے مرشد کامل کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑیے. دل میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو مرشد بنانا ہے تو پہلے سوچ اور سمجھ لیجئے. جتنا سمجھنا ہے سمجھ لیجئے, جتنا کھوجنا ہے کھوج لیجئے, جتنا کھوج بین کرنا ہے کر لیجئے. اور جب مرشد کامل بنا لیا پھر جو مرشد نے کہہ دیا اس پہ عمل پیرا ہو جانا, یہ سنت رسول اللہ ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے, بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے. کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے, کون سی تاریخ ہے, کون سا مہینہ ہے, کیا ہے؟ سارے صحابہ کو معلوم تھا. مگر ادب یہ ہے کہ کوئی اپنی بات اپنی زبان نہیں کھول رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے. یہی طریقہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ جب مرشد نے کہہ دیا تو گویا وہ حق ہے. اور جب میرے بندہ نواز گیسو دراز راہ تشوف میں لکھتے ہیں کہ مرشد کا حکم گویا خدا کا حکم ہے. بے شک, بے شک. آپ نے پیری مریدی کو بازاری سمجھ لیا, ہم نے پیری مریدی کو چلتا پھرتا بازار سمجھ لیا. نہیں, یہ وہ دربار اعلیٰ ہے جہاں آتا ہے بندہ گرد آلود, جہاں بندہ آتا ہے گرد آلود, دل میں جمی ہوئی میل لے کر ایک نظر یار اٹھتی ہے اور وہ چمکنے رکھتا ہے. ایک پنڈت بارگاہ غریب نواز میں آیا تھا, اس نے اپنے قلب کی صفائی کر لی تھی, اس کا قلب صاف تھا, اپنے طریقے سے اس نے صاف کر لیا تھا اپنے قلب کو, پر قلب میں نور نہیں تھا. وہ غریب نواز کے سامنے جا کے بیٹھا, اس کی ہمت تھی, اس نے تکا غریب نواز کو اور دیکھتا کیا ہے کہ وہ نور پورا نظر آ رہے ہیں مگر دل میں ایک داغ نظر آ رہا ہے. وہ صاف ستھرا نظر آ رہے ہیں مگر دل کے پاس ایک شاد داغ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو غریب نواز نے مسکرایا اور فرمایا کہ بتاؤ تو ذرا کیا دیکھتے ہو, پورے صاف نظر آتے ہو یہاں سے وہاں, مگر آپ کے دل کے پاس ایک داغ نظر آتا ہے. غریب نواز نے مسکرایا, تمام ان کے مریدین مسکرا رہے ہیں, حیرت انگیز بھی ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں. اس کے بعد حضور نے کہا کہ اگر تو چاہے تو یہ میرے دل میں جو تجھ کو داغ نظر آ رہا ہے وہ دور ہو جائے.
اگر تو چاہے وہ حیران ہو گیا کہ آپ غریب نواز ہیں, آپ کی اتنے ساری مریدوں کی ٹولی ہے اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو یہ صاف ہو جائے, میں اس لائق کہاں ہوں؟ تو بولے کہ ہاں اس کا علاج تو ہی کرے گا, اگر تو چاہے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے کہا بتائیے ذرا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ غریب نواز نے فرمایا آپ وضو کر میرے سامنے آ کے بیٹھ. وضو کا طریقہ بتایا, سامنے بیٹھا, بھئی اب بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ بولے ہاں اب بھی وہ شہزاد آپ کے دل پہ نظر آ رہا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ. تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. جیسے ہی اس نے کلمہ طیب پڑھا, اس نے کیا دیکھا کہ وہ جو داغ نظر آ رہا تھا وہ اب داغ نظر نہیں آتا ہے. بڑا حیران اور پریشان ہوا, غریب نواز کے قدموں میں گرا, فرمایا کہ بتائیے حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ غریب نواز نے فرمایا یہ اللہ کے ولی ہے, یہ وہ ہے جو عطائے رسول ہے, یہ وہ ہے جن کو کعبے میں کہا گیا کہ ان کا مقام بلند کرتا رہوں گا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. غریب نواز نے فرمایا سن, بات ایسی ہے کہ تم مجھ کو دیکھ رہا تھا, گویا تم مجھ کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو سراپا آئینہ ہوں. تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو سراپا آئینہ ہوں. اس آئینے میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, اس آئینے میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. تو صاف تو اپنے قلب کو کر چکا تھا پر اس میں نور نہیں تھا. جب تو نے کلمہ طیب پڑھا ہے تو وہ داغ جو تیرے دل میں لگا تھا وہ داغ بھی ہٹ گیا ہے اور تو صاف اور شفاف ہو گیا ہے. ارے ایک نظر مرشد کامل ہزارہ دلوں کو بدل دیتی ہے, ایک نظر مرشد کامل ہزارہ نظروں کو بدل دیتی ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, حضور اجازت چاہتا ہوں. ایسی محفل, ایسی باتیں, ایسا ساتھ بہت کم نصیب ہوتے. اگر میں کہوں دن بھر چلنے دو, اگر میں کہوں رات بیتتی ہے تو بیتنے دو, اگر میں کہوں بھوک لگی ہے کھانا کھانے والے تیار ہیں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, تو میں کہوں جاؤ فاتحہ دے دو کھانا شروع کر دو, تو کیا بات یہ عجیب ہوگی؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو قوالی سننے کے لیے سوچتے ہوئے کتنی جلدی تقریر ختم ہو اور ہم قوالی سنیں, گانا سنیں, قوالی سنیں. ہدایت کی طرف توجہ نہیں. جو ہدایت یہاں پر دی جا رہی, جو بتائی جا رہی ہے, وہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے. جس کو سمجھ میں آ رہی ہے تو جم گیا, اور جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو بولے کب ختم کریں اور کب قوالی شروع کریں تاکہ ہم قوالی کا رنگ رنگ جائیں. کیوں مولانا صاحب ہم صحیح نہ بول رہے ہیں؟ یہ ہدایت, یہ معاملات جو بیان کیا جاتا ہے, دل میں اتارا جاتا ہے, لیکن یہ ہر کسی کے دل میں نہیں اترتا. جو اس پر خاص طور سے توجہ دیتا ہے اسے تمام باتیں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ سمجھ میں آتی ہے, نہیں تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں. تیرا دل تو ہے صنم آئینہ,
یہ آخری دوستوں کیسا کہہ دیتا ہوں، میرا دل تو ہے صنم آئینہ، اس دل میں تو ہی تو۔ اب اس آئینے میں جھانکو گے تو آپ کو اپنی صورت نظر آئے گی۔ اس آئینے میں جس طرح سے آتے نے بیان کیا کہ وہ پنڈت کے بارے میں جو بتایا ہے، اس آئینے میں یہ صاف صفا ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں تم دیکھو گے تو اس میں تمہارے کو تمہاری صورت نظر آئے گی، اس میں تمہارے داغ دھبے سب دکھائے گی، اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ فی الحال آپ لوگوں کو زیادہ انتظار کرنے نہیں دوں گا، اور اپنے گفتگو کو میں بھی یہیں پر یہ بس اتنی بول کے ختم کر دیتا ہوں کہ سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کے حالات کو درست کیجیے، لطف زندگی لائیے اور لطف بندگی لائیے۔ میری زندگی تو کہاں کھو گئی، تلاش کیجیے گا۔ آپ لوگ کھڑے ہو کے سلام کر دیجیے۔